أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 13ویں رکوع میں ہے۔ ان آیات بینات میں فرمایا گیا، محبوب، کیا آپ کو پتہ ہے اصحاب کہف جو ہیں اور رقیم غار والے اور رقیم والے اصحاب جو ہیں، یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے۔ جب کچھ نوجوانوں نے کچھ نوجوان پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، دعا کرنے لگے، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہمیں کامیابی عطا فرما، راہ راست پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان فرمایا اور حق کے اوپر لوگوں کو بلایا، یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے سازشیں کر کے اپنے حاکم سے ان کے لیے سولی کا حکم کروا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور انہوں نے کسی اور شخص کو سولی چڑھا دیا، کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے۔ اللہ بات ہے کہ ان کو غلطی لگی اس بات میں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد دین عیسوی کی تعلیم تبلیغ مشکل ہو گئی، سخت حالات تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے کچھ جو صحابی تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دین کا کام کریں گے، حواری جنہیں کہا جاتا تھا اس وقت، وہ کچھ مخصوص چند لوگ تھے، انہوں نے خلوص کے ساتھ کام جاری رکھا اور دین عیسوی جو ہے وہ بڑھنے لگا، پھلنے پھولنے لگا۔ بہت سے لوگ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، قیامت پر ایمان رکھتے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کے حالات بدل گئے، دین سے لوگ برگشتہ ہونے لگے، جہاں تک کہ حکمران بھی بے دین، بت پرست اور عوام بھی۔ ایک بادشاہ دقیانوس آ گیا، اس نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ نہیں چلے گا۔ لوگوں کو پکڑ کے مار دیتے، قتل کر دیتے، قید کر دیتے۔ چند لوگ جو تھے، ایک روایت کے مطابق 7 افراد تھے، نوجوان تھے، اپنا دین بچانے کے لیے وہاں سے نکل پڑے اور جنگل میں جا کر ایک پہاڑ کی کھو میں، غار میں گھس گئے۔ انہوں نے پتہ وہ کروایا، لوگ نکل کے گئے ہیں،
پتہ چلا کہ وہاں جا کے سو گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے ایک بہت مضبوط دیوار بنا دی جائے، یہ باہر نہ نکل سکے، وہاں پر ہی مر جائے۔ جن کو حکم دیا گیا ان میں ایک بندہ نیک دل تھا، اس نے کیا کیا، ان لوگوں کے ناموں کا پتہ کر کے ایک تانبے کی تختی پر ان کے نام کندہ کر کے دیوار کے اندر رکھ دیا، پھر دیوار بند۔ سینکڑوں سال گزر گئے، 300 سال کے مبیش گزر گئے، وہ لوگ وہاں پر ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک طرف سے ہوا آتی ہے ان کو، ایک طرف سے دھوپ آتی ہے، دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی، سائڈ پہ ہو جاتی ہے، سورج کبھی ادھر ہو کے گزرتا ہے کبھی ادھر ہو کے گزرتا ہے، ان کو دھوپ نہ پڑے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ 300 سال گزر گئے، ادھر زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لوگوں کے نظریات بدل گئے، جو حکمران تھے دین کے خلاف وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، لوگوں کے اندر دین آ گیا، دین اس لیے کے ماننے والے لوگ آ گئے۔ بادشاہ اس وقت بے دروس ایک نیا بادشاہ آ گیا جو دیندار تھا۔ اس دور میں اس بادشاہ کی مخالفت بھی ہونے لگی، لوگ آخرت کو نہ مانتے۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے مزید واقعات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے، انہوں نے کیسے زندہ ہو کر کس طرح کیا بتایا اور پھر کیا نتیجہ اس کا نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔